الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال سمجھیں، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، بتاؤ اب دنیا میں کیا رہا ہے۔ بھائی بھائی کا ہوا ہے ریزل، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے کہ وہ نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بیت غم بعشوہ ترک نازک پہ کرے، خوش بیان مہربان جان جانے دل بھرے۔ نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من، خندہ رو جبیں روشن غنچہ دہن شیریں سخن، نگہتے زلف معمبر پر فدا مشک خدن، یاسمن رشک سمن جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے، تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہان رنگ بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دیدے پاک بینے خوشتر ازہر خوشترے۔ اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون مکان کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہر یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادئ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے۔ ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات، تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ، اور تیرے کوچے کا غبار سرمائے چشم کائنات، چہرہ کشا کرم تیرا کافتاب قیرواں، لطف تیرا کرشمہ سنج کعبہ سے تابسم نات، تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے طیور گھوم رہے ہیں، ڈال ڈال جھوم رہے ہیں پات پات، دیکھتے ہی تیرا جلال کفر کی صف الٹ گئی، جھک گئی گردن حبل ٹوٹ گیا تلسم لات، آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے معنی بدل دیے، ذہن کے سب تصورات قلب کے سب تاثرات، چوں و چگونا و چرا تابا کجا و تابا کے، حل کیے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات، غیر کو خیش کر دیا نیش میں نوش بھر دیا، پل میں درست کر دیے بگڑے ہوئے تعلقات، کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جس میں ایک ساتھ لندن و پیرس و دمشق پیکن و دہلی و ہرات،
ہاں شان خدائے پاک تھی یسربیوں کی سادگی، جس پہ نثار ہو گئے سب عجمی تکلفات، تیری ثنا میں ترجمہ ہو گیا جو میری طرح، اس کے قلم میں آ گئی شان روانی فرات، پست و بلند کے لیے عام ہی تیری رحمتیں، عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور صلوات۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد قابل صد احترام جناب صدر حضرت مولانا احمد حسین صاحب اور قاضی شہر حضرت مولانا زبیر صاحب ندوی و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، دانشوران قوم، عمائدین علاقہ، قائدین ملت اور کوٹہ کے غیور نوجوانوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، بہت خوشی ہوئی آپ کا پروگرام سن کر۔ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، آپ سب نے سنا کتنا ہی بہترین، دل نشین، حسین، بالیقین بہترین وہ پروگرام پیش کیا کہ دل عش عش کر رہے تھے۔ چھوٹا سا مکتب ہے لیکن یہاں کے اساتذہ کی محنت دیکھیے اور ذوق اور شوق دیکھیے۔ بچوں نے مکالمے جو پیش کیے اس میں بھی بڑی قیمتی معلومات تھی، تقاری جو بڑے نڈر ہو کر، جری ہو کر، بہادرانہ انداز میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے اور بچیوں نے بہت ہی بہترین پروگرام پیش کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو، ان بچوں کو، اساتذہ کرام کو، اور خاص کر ان لوگوں کو مبارکباد انہیں دوں گا جنہوں نے 25 بچے اور بچیوں نے قرآن کریم کو ناظرہ مکمل کیا ہے۔ مبارک ہو ان کے والدین کو بھی کہ تمہارے گھر میں بہت بڑی دولت آ چکی ہے، تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہ میرے محبوب انہیں بتائیے کہ قرآن کریم اللہ کے خاص فضل اور اس کی خاص رحمت سے نازل ہوا ہے۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جس کو یہ دولت مل جائے اس سے خوش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کیونکہ دنیا جتنی بھی دولتیں اکٹھا کر رہی ہے ان ساری دولتوں میں سب سے بہتر دولت ہے قرآن کریم کی دولت۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم نے اپنی بچی کو قرآن پڑھا دیا، اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا تو یہ دونوں جہاں کی دولتوں سے بھی بہتر ہے۔ تو مبارک ہو آپ کو۔ اب قرآن کریم کے بارے میں ہمارے حضرت مولانا ندوی صاحب نے کچھ جو ہے ہمیں ہدایت کی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ اس مجلس کا تعلق جو ہے قرآن کریم سے ہے تو ایک جھلک دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے بارے میں کیا بیان کروں۔ قرآن کریم خود بیان ہے، قرآن کریم خود بیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن تبیان ہے۔ جاگ جائیے، آ گیا میں سڑک پہ۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم بیان ہے، قرآن کریم تبیان ہے، قرآن کریم فرقان ہے، قرآن ایقان ہے، قرآن احسان ہے، قرآن ایمان ہے، نازل کرنے والا رب رحمان ہے، جس پر نازل ہوا وہ نبی آخر الزمان ہے اور جبریل تو واسطے درمیان ہے، ورنہ قرآن خدا کی زبان ہے اور یہ نبی کا فرمان ہے۔ قرآن صحابہ کا ترجمان ہے، جس مہینے میں اترا وہ رمضان ہے، جو اس سے مان لے وہ مسلمان ہے۔ جو قرآن کریم کو مان لے وہ مسلمان ہے۔ قرآن کریم ہدایت ہے، قرآن کریم صداقت ہے، قرآن کریم شفاعت ہے، قرآن کریم بصارت ہے، قرآن کریم بصیرت ہے، قرآن کریم سیرت ہے، قرآن کریم رحمت ہے، قرآن کریم حکمت ہے، قرآن حقیقت ہے، قرآن شریعت ہے، قرآن طریقت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، کہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے۔
جس کی جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنی ہی اس کی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، تو اللہ کی بات بھی سب سے بڑی بات ہے۔ کلام الملوک کے ملوک الکلام کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، تو یہ احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن کریم اس رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترا۔ قرآن سے آپ پوچھا کرو کیا نام ہے تیرا، کیا نام ہے، تو کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ کہاں سے آیا؟ کہتا ہے فی لوح محفوظ۔ کس نے بھیجا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کون لایا؟ نزل بِهِ الروح الامین۔ ارے آیا کہاں؟ کہتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آیا ہوں، کیونکہ اللہ کا کلام تھا، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت جلال تھا، اللہ کا کلام تھا، بڑا جلال تھا۔ ڈائریکٹلی اگر کسی چیز پہ آتا وہ چیز اس کلام کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آسمان چرچرانے لگے تھے، زمین نے انکار کر دیا تھا، پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا۔ رب العالمین کو قرآن کو تو اتارنا تھا، کہاں اتارے؟ اپنے محبوب کے دل پر اتارا۔ جب اپنے ذہن سے پوچھا کرو جب وہ کون سی جگہ تھی جس کی وسعت آسمانوں سے زیادہ ہو اور جس کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ ہو اور جس کی وسعت دھرتی سے زیادہ ہو، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا جس پر اللہ کا کلام آیا۔ اور جب اس وہ رحمت کا سینہ، جو رحمت کا خزینہ، اس میں جب کلام آیا تو ایسا فلٹر ہوا کہ وہ جو خشیت تھی، وہ جو ہیبت تھی، وہ رحمت اور برکت سے بدل گئی، وہ رحمت اور برکت سے بدل گئی۔ تو قرآن کریم برکت ہے، اس سے برکت حاصل کریے۔ برکت کے لیے آدمی متلاشی رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے یار برکت کا تعویذ بنا کے دو، دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کما کما کے تھک گئے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ قرآن نبی فرما رہے قرآن سے برکت حاصل کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ برکت تمہارے گھروں میں آئے تو اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ برکت دکان میں آئے تو دکان میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اب آگے رمضان آ رہا ہے، علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے یہ رمضان جو ہے یہ قرآن میں آیا اور قرآن رمضان میں آیا۔ ہاں، رمضان قرآن میں، یعنی رمضان کا ذکر قرآن میں اور قرآن کا نزول رمضان میں۔ رمضان نے اپنا تعارف کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان تو بتا تیرا اکرام کیوں ہے، تو مقدس کیوں ہے، تو محترم کیوں ہے؟ تو رمضان کہتا ہے میرا اسی لیے اکرام کیا جاتا ہے کہ اس میں خدا کا قرآن آیا ہے، اس میں خدا کا قرآن آیا ہے۔ اچھا، شب قدر کی قیمت کیوں لگی، اس کی قدر کیوں کی جاتی ہے، ہزاروں مہینوں سے بہتر کیوں ہو گئی؟ قرآن سے پوچھو۔ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ کہ یہ شب قدر کی اسی لیے قدر لگ گئی کہ اس میں خدا کا قرآن آیا ہے۔ تو قرآن کریم سے برکت حاصل کریں۔ شاید حکم ہوگا کہ سیرت پہ آپ کو گفتگو کرنا ہے، تو آپ بھی چاہتے ہیں، مجمع چاہتا ہے کہ میں اس شیشی کا ڈھکن کھول دوں جس میں مشک ہے، عنبر ہے، کستوری ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آپ چاہتے ہیں میں ذکر کروں تھوڑا سا سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل جمالاں، تتمائے دوراں، ذی شان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسینوں میں اشد، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، صاحب جمال، صاحب کمال، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، جو رہبر و رہنما بدر الدجا،
حسین نازنین محجبین بہترین بالیقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید الانبیاء والمرسلین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا بدر الدجا شخص الضحا خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو چنا ہے تو استفا کہا قرآن نے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل عمران علی العالمین، لیکن باقی نبیوں کو چنا ہے تو استفا کہا ہے۔ پھر ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کہا ہے۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تقویم خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر بزم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو ہے دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھا وہ یوسف حسین والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت کی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت کی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے نام اتنا میٹھا بنایا ہے۔ اب کوٹا والوں سنا تو ہے کہ یہاں پہ اسٹون جو ہے کوٹا اسٹون بڑا مشہور ہے راجستھان میں، یعنی آپ بھی ذرا مضبوط ہوں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نام کتنا میٹھا دیا ہے، اللہ جانے آپ نے کون کون سی مٹھائیاں کھائی ہیں، میں ایک مٹھاس دینے چلا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا میٹھا بنایا ہے۔ ایک انور مسعود مزاحیہ شاعر ہیں، وہ مزاحیہ کہتے رہتے ہیں پنجابی میں بھی، لیکن جب اس نے سیرت پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جس کو بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک سوکھا تنا تھا جس کا سہارا لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ 3 زینے والا ممبر تیار ہوا، ایک انصاری صحابی نے یا ایک انصاری عورت نے جس کا غلام جو ہے بڑھئی تھا تیار کر کے مسجد نبوی میں رکھوایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس سوکھے تنے کو چھوڑ کر جب اس ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے تو جمعے کے دوران خطبے کے دوران زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ کہتے ہیں رونے کی آواز یوں تھی جیسے وہ ماں رو رہی ہو جس کا بچہ کھو گیا ہو، یا وہ اونٹنی رو رہی ہو بلک رہی ہو جس کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ اتنے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ اور کوئی نہیں، وہی سوکھا تنا میری جدائی پہ رو رہا ہے، میری تھوڑی سی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ ارے دشمن حیران ہیں کہ محبوب کیوں ہیں؟ ارے بھائی صرف ہمارے ہی محبوب تھوڑی ہیں، وہ تو خود خدا کے محبوب ہیں، وہ تو فرشتوں کے محبوب ہیں، وہ تو جنات کے محبوب ہیں، وہ تو نباتات کے محبوب ہیں، وہ تو نباتات کے محبوب ہیں، وہ تو حشرات کے محبوب
محبوب ہیں وہ چرندوں پرندوں پتھروں درختوں کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن کریم پڑھیں اور اللہ کی محبت دیکھیں، کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، میرے محبوب کی۔ اب قرآن کریم اسلام بڑا آسان مذہب ہے کوٹا والو، بس اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ دو چیزیں اور بھی لی گئی ہیں، اجماع امت اور قیاس، لیکن اجماع امت یعنی جس پر صحابہ جمع ہوئے، صحابہ اسی روشنی پر جمع ہوئے جو روشنی قرآن اور حدیث سے نکل رہی تھی، اور قیاس کو بھی وہیں تک سفر کرنے کی اجازت ہے جہاں تک قرآن اور حدیث کی روشنی ساتھ دے رہی ہو، ورنہ اندھیروں میں بھٹکنے کو قیاس کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یا اللہ تیری اطاعت ہم کیسے کریں؟ تو کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ہم کیسے زکوٰۃ ادا کریں؟ تو اس کا ہی تو جواب دیا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کی اطاعت کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اس لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا کہ میرے رسول کی اطاعت کر لو، بس میری اطاعت ہو جائے گی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنے محبوب کی محبت کو بھی اپنی محبت قرار دیا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، تعلق چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ فاتبعونی ہے اتباع، لیکن اتباع بغیر محبت کے قائم نہیں ہوتی۔ اشارہ یوں ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا ہے تو پہلے میرے محبوب سے محبت کرو، یحببکم اللہ، خدا خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اللہ کے محبوب اور فرشتوں کے محبوب ہیں۔ میں بہت تیز رفتاری سے، مجھے پتا ہے کب ایمرجنسی بریک لگانا ہے، کہ فرشتوں کے بھی محبوب ہیں، فرشتوں کے محبوب ہیں۔ اب فرشتے سو رہے ہیں، فرشتے باتیں کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے ان کے بارے میں بتائیں، اور فرشتوں کو دیکھا آپ نے، قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پہ درود بھیجا کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف بیان کی، اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ ہر وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کے محبوب ہیں، سو رہے ہیں، استراحت فرمائیں، فرشتہ آ کر کہتا ہے ان کے بارے میں بتاؤ نا ذرا، تو دوسرا کہتا ہے کیا بتائیں، یہ تو سو رہے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے ارے ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے، بلکہ اس کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حرم میں سو رہے ہیں، اور سونے کا انداز دیکھیے، ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، دوسری طرف حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے، اور بیچ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہیں۔ ایک طرف چچا ہیں تو دوسری طرف چچا زاد ہیں، بیچ میں محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تین فرشتے آئے، اب تین فرشتوں میں سے پہلا بولا یہ جو تین سو رہے ہیں ان تینوں میں وہ کون سے ہیں؟ تو دوسرا کہتا وہ ہیں جو بیچ میں سو رہے ہیں، جو سب سے بہتر ہیں۔ تو تیسرا کہتا ہے وہ جو بیچ میں سو رہے ہیں، وہ جو سب سے بہتر ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے چلو۔ فرشتوں کے محبوب ہیں، ہاں حیوانات کے محبوب ہیں۔ آپ ہم پہ تعجب کرتے ہو کہ مسلمان اتنا دیوانہ کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھا نہیں
کہ جو ہے اونٹ آکے شکایت اپنا مقدمہ لے کر آتا ہے، ہرنی اپنا مقدمہ لے کر آتی ہے، چڑیا اپنا مقدمہ لے کر آتی ہے، حیوانات بلکہ درختوں کے ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، کھلا میدان تھا، اب وہ تو حیا کے پیکر تھے، غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کھلے میدان میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جاؤں، اب درختوں کو بلانا شروع کیا، اوے درخت ادھر آ، تو بھی ادھر ہا۔ آسمان کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے تھے اور درخت بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا ایسے نبی نہیں مانوں گا، کوئی عجیب بات تو بتاؤ، کوئی معجزہ تو دکھاؤ۔ نبی نے فرمایا اگر میں یہ جو کھجور کا درخت ہے، اس میں جو کھجور کا خوشہ لگا ہوا ہے، اس کو بلاؤں اور وہ میرے کہنے پر آ جائے تو مجھے نبی مان جاؤ گے؟ تو کہتا ہاں اگر آپ دکھائیں گے تو مان جاؤں گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشے ذرا، اب دیکھا آسمان کی آنکھ نے بھی کہ وہ کھجور کا خوشہ فضا میں تیرتا ہوا آیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا واپس اپنی جگہ لگا جا۔ وہ ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا گیا اور اپنی شاخ سے جڑ گیا اور وہ بدو ایمان میں داخل ہوا۔ درختوں کے محبوب ہیں، پتھروں کے محبوب ہیں، فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں محمد اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا حضرت انس نے کہ ہم نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان بچوں کی ماں صحابہ کے سروں پہ اڑ رہی ہے تو فرمایا میرے جانے ساروں تابے داروں حبے داروں، اس بیچاری ماں کے بچے کیوں پکڑے ہیں؟ اس کی ممتا مچل رہی ہے، اس کے بچے چھوڑ دو، اس کی ماں پریشان ہو رہی ہے۔ چرندوں کے پرندوں کے محبوب ہیں اور تو ہم سے کہتا ہے کہ جو ہے مسلمان دیوانہ کیوں ہو جاتا ہے؟ جب نبی کی گستاخی کا ذکر سنتا ہے تو پھر جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو تیری ماں سے محبت کیوں کرتا ہے؟ تو تیرا جواب ہوگا کہ یہ تو عظیم رشتہ ہے، محترم رشتہ ہے، تو مجھے بھی کہنے دے۔ قرآن نے خبر دی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کے لیے نبی کا جو رشتہ ہے وہ ان کی جان سے بھی پہلے کا ہے۔ جان کا حق بعد میں ہے، پہلا حق نبی کا ہے مسلمانوں پر۔ تو کہتا ہے میری ماں کے بڑے احسانات ہیں، سردی میں چادر نہ اڑاتی تو مر جاتا اور جو ہے گندگیاں نہ دھلاتی تو مر جاتا۔ مجھے بھی کہنے دے میرے آقا کی ردائے رحمت نہ ہوتی، رحمت کی چادر نہ ہوتی تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے۔ اگر ہمارے آقا کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم اپنے گناہوں کی بدبو سے تباہ ہو جاتے۔ اس لیے جو ہے وہ ہمارے محسن ہیں، محسن سے کون پیار نہیں کرتا؟ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں، ساری کائنات اور ساری انسانیت کے محسن ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اس وقت انسانیت پریشان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی نے توحید پہ تقریر کی، توحید کا تحفہ دیا جس نے انسانیت کا سر بلند کیا ہے۔ انسانیت تقسیم تھی، طبقات میں بٹی ہوئی تھی کہ تو برہما کے سر سے نکلا ہے، تو برہما کے بازو سے نکلا ہے، تو برہما کے گھٹنوں سے نکلا ہے، تو شودر ہے پاؤں سے نکلا ہے۔ مصر کے فرعون کہتے تھے ہم سورج کے اوتار ہیں، اور ہندوستان کے راجپوت کہتے تھے ہم چندر برسی ہیں، اور چائنا والے کہتے تھے کہ آسمان جو ہے فادر ہے، دھرتی مادر ہے۔ اس فادر اور مادر کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا ہے وہ چین کا بادشاہ ہے۔ ایران والے کہہ رہے تھے کہ ہمارے بادشاہ میں خدائی کون گردش کرتا ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محب ہیں۔ عیسائی کہتے تھے تین خدا ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ یزدان الگ ہے، دو خدا ہیں، امن کا خدا الگ ہے، اختلاف کا خدا الگ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تحفہ دے کر انسانیت کو جوڑا بھی، انسانیت کا سر بھی اٹھایا اور ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا۔ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے انسانوں تم سب کا ربا بھی ایک اور ابا بھی ایک۔
रब्बा भी एक है और अब्बा भी एक है। किसी को न अरबी को अजमी पर फजीलत है, न गोरे को काले पर, न अफ्रीका को अमेरिका पर, किसी पर कोई फजीलत नहीं है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ओ इंसानों, तुम सबको हमने एक माँ बाप से उठाया है। और ये खानदान क्यों रखे कि ये अंसारी है, ये कुरैशी है, ये पठान है? अरे ये तो पहचान के लिए रखे हैं, ये तारफू, ताकि पता चले कौन से जाकिर की बात हो रही है। कौन सा जाकिर, पठान जाकिर या अंसारी या फिर कुरैशी, किस जाकिर की बात हो रही है, इस पहचान के लिए रखा है। वरना तुम में बड़ा वो नहीं होता जिसका खानदान या पानदान ऊंचा हो, बड़ा वो होता है जिसके आमाल और करतूत अच्छे हों। ये मयार पेश किया इंसानियत का। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सूखे तने को सीने से लगाया। कोटा वालों, हम मुसलमानों के लिए मैसेज है कि हमारे आका वो थे जिन्होंने सूखे तनों को गले से लगाया है, उसके सर पे दस्ते शफकत रखा है, उसकी सिसकियां सुनी हैं। हमारे लिए पैगाम है, संभालो अपने अड़ोस पड़ोस को। अगर कोई बेवा है तो उससे संभालिए, अगर कोई यतीम है तो उसका सहारा बनिए और उसके सर पे दस्ते शफकत रखिए। अना वकाफिल यतीम हा कदा फिल जन्ना व अशारा बिस्सबाबति वल वुस्ता। फरमाया मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। इस तरह यतीमों को संभालने वाला अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन का मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, कि जो बेवा को संभालता है या मिस्कीन को संभालता है तो फिर वो ऐसे है जैसे अल्लाह की राहों में दीन के लिए रात दिन लगा रहा है। और आगे यूं भी फरमाया कि ये उसकी तरह है जो रात भर खड़े होकर इबादत कर रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है। तो हमारे लिए इसमें ये पैगाम है, हमारे आका वो थे जिन्होंने सूखे तने को सीने से लगाया। तो वो अनवर मसूद का शेर सुना रहा था मैं, आपको बीच में शायद नींद आ गई। वो कहते हैं उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो शेर को जाया करते सर पे बादल साया करते, जब वो शेर को जाया करते तो सर पे बादल साया करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को ऐसा हसीन बनाया, इसलिए बनाया कि दुनिया प्यार करे। और ऐसा प्यार काश हमें नसीब हो जाए कि उनकी सुन्नतों पे चलना हम फख्र समझें। बच्चियों ने क्या प्यारा मैसेज दिया था, वो लड़कों को डांट रही थी, खुदा के बंदे बैतुल खला जा तो सुन्नत तरीके से जा, खुदा के बंदे खाना खाना ही है तो सुन्नत तरीके से खाया कर, खुदा के बंदे सोना ही है तो सुन्नत के तरीके खाया कर। इन बच्चों ने इशारों इशारों में हमें भी बहुत कुछ कह दिया है। अल्लाह हमें अपने महबूब की ऐसी मोहब्बत अता फरमाए कि हम जो है उनकी सुन्नतों पे अमल पैरा होने वाले बन जाएं। तो इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हसीन बनाया, खूबसूरत बनाया ताकि दुनिया प्यार करे, तुमको अपना आइडियल माने। आइडियल उनको मत बनाया करो जिनको चलने का होश नहीं, कपड़ा पहनने का होश नहीं। हाँ, अगर वो शराब की हालत में कहीं चट्टानों में पड़ गया और उसके घुटने पे पैंट फट गई और तुझे फैशन बना के दे दिया, ले अब फाटोड़ी पहन, फटी हुई पहन, अब ये फैशन हो गया। और वो जिनको कोई होश नहीं, जिनका सर देखो तो समझ में नहीं आता सर है या खेत है। एक तरफ ट्रैक्टर चला रखा है, दूसरी तरफ कल्टी लगा रखी है, पीछा हल चला रखे, बीच में घास खड़ी है। अब ये खेत है, सर है। ये हमारे नौजवानों का हर जगह हाल है। और फिर कहते हैं मौलवी साहब वो ताबीज बना के दो, चैन नहीं मिलता। और चैन तो तेरे गले में लटक रही है सोने की,
اب یہ سونے کی چین پہنا ہے، اسلام کے خلاف حرام کو چپکایا ہے اور پھر چین سکون ڈھونڈتا ہے۔ آپ نے جو ہے سنا ہوگا، ابھی تازہ نیوزوں میں چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، چائنا کے ڈاکٹر نے 7 سال ریسرچ کیا اسی بات پر کہ اسلام نے مردوں کے لیے سونا حرام کیوں کیا، عورتوں کے لیے حلال ہے تو عورت کوئی الگ مخلوق ہے، مرد کوئی الگ مخلوق ہے؟ جب عورت کے لیے حلال ہے تو مرد کے لیے حرام کیوں ہوا؟ 7 سال وہ ریسرچ کرتا رہا، اس نتیجے پر پہنچا کہ سونا جب مرد کے ٹچ ہوتا ہے، انسان کے ٹچ ہوتا ہے تو خون میں وہ جراثیم پیدا کرتا ہے کہ ان جراثیم کا علاج دنیا میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی سے پوچھا گیا کہ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ باڈی سے خون نکالنا پڑے گا۔ تو انگوٹھی پہنتا ہے سونے کی، تیرے خون میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، تقدیر تجھے ٹھوکر لگاتی ہے، تیری انگلی سے خون نکلتا ہے، وہی اس کا علاج ہوتا ہے۔ اب دماغ لگائیے، عورتوں کے لیے حلال تھا، مرد کے لیے حرام تھا، کیوں؟ فطرت نہیں سمجھے، نیوچر نہیں سمجھے، وہاں تو ہر مہینے آنا ہی ہے، اس لیے تو یہ بیماری کا وہاں خطرہ ہے ہی نہیں، اس لیے عورتوں کے لیے سونا حلال ہے۔ لیکن تجھے روزانہ ٹھوکر تھوڑی لگے گی، روزانہ اسکوٹی سے نیچے تھوڑی گرے گا، اس لیے کہا مردوں سونا مت پہننا، نہیں تو تمہارے خون میں جراثیم پیدا ہوں گے۔ اللہ نے جو چیز بھی حرام کی ہے اس میں تمہارا نقصان تھا، اس لیے حرام کی ہے، اس لیے حرام کی ہے۔ بہرحال آپ بھی جو ہے سیرت سے کہ ان کو آئیڈیل بنایا کریں۔ میں کہہ رہا تھا نوجوان کہتا ہے مول صاحب وہ تعویذ بنا کے دو، چین نہیں ملتا۔ مول صاحب نے پوچھا چین تو تیرے گلے میں لٹک رہی ہے، بولا ہے تو ساس نے پہنائی ہے، نہیں پہنوں گا تو گھر والی ساس نکال دے گی۔ اب یہ حال ہے تیرا، آئیڈیل کس کو بنانا تھا؟ اللہ نے کیسا حسین و جمیل بنایا تھا۔ اب پوچھنے والوں سے ایک جھلک دیتا ہوں، مجھے پتا ہے گھڑی بہت میرے سے بھی بہت تیز چل رہی ہے، اب جو دیکھنے والوں سے پوچھو وہ کیسے حسین تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو مائیں سنوارتی ہی نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ یہ بچے آج مدرسے آئے، ماؤں نے سجایا ہے، ان کو سرمے لگائے ہیں، نہلایا دھلایا ہے، فرمایا کرتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ نبی اگر زلفوں میں کنگھی نہ کریں مانگ اپنے آپ نکل آتی ہے، خوشبو نہ لگائیں پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ یعنی اللہ فرمایا کرتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کاریگر کتنا ہے، نہیں پتا تھا، دنیا کو کیا پتا کہ خدا کتنا کاریگر ہے۔ یہ تو راز اس دن کھلا جس دن اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کے دنیا میں بھیجا، تو یہ راز کھل گیا کہ خدا تو اتنا کاریگر ہے کہ اس نے محمد بنا ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کس نے خبر دے دی تجھے؟ غلط خبر دی جس نے بھی، ہاں کہ یہ جماعت والے نبی کو نہیں مانتے، یہ دیوبند والے نبی کو نہیں مانتے۔ ارے کس نے خبر دی؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ راجستھان کے کئی شہروں میں جا کے آیا ہوں، میں نے کہا پورے راجستھان کے سارے شہروں کی ساری براؤن پگڑیوں کو جمع کرو اور سبز جو ہے سبز پگڑیوں کو بھی جمع کرو، پوری رات کا ان کو ٹائم دو کہ ہمارے آقا کی شان بیان کریں، اور پھر اس علماء دیوبند کے نوکر چاکر خادم کو کھڑا کرو، دنیا فیصلہ کرے گی کہ کون کس سے کہانیوں پہ گزارا کرتا ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں کون نبی کی شان بیان کرتا ہے، کون نبی کی شان بیان کرتا تھا۔ اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے میں جب حدیثیں پڑھتا ہوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کنگھی بھی خدا خود کرتا ہوگا۔ یہ تو عطا اللہ شاہ تھے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، آؤ ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے ٹک ٹکی لگا کے دیکھا۔ ابو بکر ذرا بے خبر وہ کیسے تھے پیغمبر؟ کہنے لگے میرے آقا وہ تو 14ویں کے ایسے چاند تھے کہ تاریکیاں ان کے آگے آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے کہا عمر ذرا دو نا خبر وہ کیسے تھے سید البشر؟ کہنے لگے میرے آقا اگر بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے، یعنی 14ویں کا چاند ہوتے۔ میں نے کہا عثمان بتاؤ نا ان کی شان جو نبی ہی آخر الزمان۔ کہنے لگے میرے آقا حسن کا ایسا آئینہ، جمال کا ایسا شیشہ، لطافت کا ایسا قرینہ تھے کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا علی حیدر ذرا دو نا خبر وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ کہنے لگے یتلالع وجہہ تتلالع القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ اور کعب بن مالک پکار اٹھا،
कअन्नहु क़ित्अतुन मिनल क़मर, गोया कि वो चांद का टुकड़ा थे। तो बरा बिन आज़िम ने कहा यूं न कहो कि वो चांद का टुकड़ा थे, यूं कहो ना कि वो माह कामिल थे। मा रईना शय्यन क़त्तु अहसन मिन्हु, हमने उनसे बढ़कर कोई चीज हसीन नहीं देखी। अब ये सहाबा की मजबूरी थी, जहां तक उनकी निगाह गई कुव्वत बसरी ने साथ दिया, वरना नबी का हुस्न तो इससे भी आगे था। किसी ने तस्वीरी चिराग से, किसी ने ताजा शाख से। अब ये नबी के हुस्न के, अगर मैं तो मेरे आका के पांव की उंगली के नाखून का भी हुस्न बयान नहीं कर सकता। एक साबिया है मैमूना बिनते करदम, वो फरमाती है मेरे मिजाज में हया था, शर्म गालिब थी, मैंने कभी मेरे आका का चेहरा न देखा था। एक मर्तबा मेरी निगाह पड़ी मेरे आका के पांव की उंगली पर, तो मैंने कहा दुनिया वालों, जिनके पांव की उंगली का नाखून इतना खूबसूरत है तो उनका चेहरा कितना हसीन होगा। हजरत सुराका बिन मालिक कहते हैं हिजरत के सफर में ताक़ुब किया, मेरी निगाह पड़ी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली पर, यूं चमकती हुई नजर आई जैसे खजूर की ताजा शाखें हो। जिब्रील कहता है मेराज के सफर में मेरी निगाह पड़ी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव की तलियों पर, तो मैंने कहा दुनिया वालों, न जन्नत में, न जन्नत की गलियों में, न जन्नत की तलियों में वो मजा देखा, मजा जो मोहम्मद के पांव की तलियों में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अब इस हुस्न को कौन बयान करे, इस कदम को कौन बयान करे। ये कदम मक्का में आए, उस मक्का की कसम अल्लाह अर्श पर खाए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह कहता मैं नहीं खाता कसम मक्के की, मैं क्यों खाऊं मक्के की कसम, ऐसा क्या है मक्के में कि मैं कसम खाऊं। या अल्लाह कसम क्यों नहीं खा रहा है, यहाँ पे हतीम है, यहाँ पे तेरा घर है, यहाँ काबा है, यहाँ मुज़दलिफा है, यहाँ मिना है, तू कह रहा मैं कसम नहीं खाता। फरमाया नहीं खाता, खा इसलिए रहा हूँ। वो अंता हिल्युम बिहाज़ल बलद, मक्का की गलियों में मेरा महबूब जो चलता हुआ नजर आता है, मेरे महबूब के कदमों की बरकत है कि मैं भी मक्के की कसमें खाता हूँ। अब इस कदम को कौन बयान करे। ये कदम जब मक्का में आया, मक्का मुकर्रमा बन गया, ये कदम यशरब में आया, यशरब मदीना मुनव्वरा बन गया, ये कदम बैतुल लहम पर आया, बाइसत बन गया, ये कदम बैतुल मस्जिद अक्सा में पहुंचा तो वो बैतुल मुकद्दस बन गया, ये कदम जब बैतुल मामूर पे पहुंचा तो फरिश्तों का महबूब बन गया, ये कदम जब सिदरा पे पहुंचा तो वो मुंतहा बन गया, ये कदम जब अर्श पर पहुंचा तो अर्श मुअल्ला बन गया। इस कदमों को कौन बयान करे, इन कदमों को कौन बयान करे। अल्लाह अब जो है मैंने वो ढक्कन की शीशी खोल दी है कि मोहम्मद मुस्तफा है, खुशबू है उनकी हर अदा, खुशबू है पाकीज़ा निगाह, खुशबू है पाकीज़ा निगाह, खुशबू मोहम्मद का नबी का इस्म है, खुशबू नबी का जिस्म है, खुशबू महक वल्लैल जुल्फों में तो चेहरा वस्सुहा, खुशबू नबी खत्मुर रसूल की नींद भी बेदारी जैसी है, नबी का सोना भी खुशबू, नबी का जागना भी खुशबू। मोहम्मद में ही दो मीमें जिन्हें दो बार लब चूमे, जुबां पर जब भी नाम आए जुबां खुशबू, गला खुशबू, मदीने में पसीने में है खुशबू, पाक सीने में आए है खुशबू, पाक सीने में। औरतें कहती थी उम्मे सुलेम ये खुशबू लाती कहाँ से है जो तू लगाती है, हमें भी बता वो दुकान कहाँ है। कहने लगी दुनिया की किसी दुकान में नहीं मिलेगी, ये मेरे पास जो खुशबू है ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू है। अब क्या बताऊं कोठा वालों कि कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम होकर रह गई। ये शायरियों कहना चाहता है कि जब हुस्न फैला तो सारी कायनात बन गई, और हुस्न जब सिमटा मोहम्मद की जात बन गई, उनका नाम बन गया। हाँ, मदीने में पसीने में है खुशबू, पाक सीने में जिसे ततहीर कहते हैं नबी की वो रिदा खुशबू, नबी की वो रिदा खुशबू। सहाबा में
रखी खुशबू, सहाबा में रखी खुशबू और नबी की आल में खुशबू, अबू बकर उमर उस्मान और अली अल मुर्तजा खुशबू। तो खैर मैसेज आ चुका है, गालिबन कम वक्त है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इनकी सुन्नतों पे अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए, इनकी सुन्नतें उठाओ और जिंदगी में मुआशरे में ले आओ। जो गलत नजरियात हैं उनको असली जो इस्लाम की हक़ानियत है उससे जो इन अंधेरों को बुझाओ। गलत फिजाएं चल रही हैं, लोग जो कहते हैं ये शिद्दत पसंद हैं, ये तशद्दुद को पसंद करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे आका सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सारे जहानों के लिए, सबके लिए, इंसानों, हैवानों, जिन्नात, नबातात, जमातात। जिब्रील से पूछा मेरी रहमत से क्या फायदा मिला? जिब्रील ने कहा कि फायदा ये मिला, पहले मैं डरा हुआ रहता था, लेकिन जब आप आए तो आपकी बरकत से अल्लाह ने मेरी तारीफ कर दी। दी कुव्वतिन इंद दिल अर्श मकीन मुताइन थम्मा अमीन। तो मुझे तसल्ली हो गई ये आपकी रहमत से है। मुशरिकीन मक्का, लोग कहते हैं मुशरिकीन मक्का डिमांड कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, खाने काबा का गिलाफ पकड़ रखा है, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इत्तिना बिअज़ाबिन अलीम। मुशरिकीन मक्का मांग रहे हैं, अल्लाह अगर तेरा कुरान सच्चा है और तेरा नबी सच्चा है तो हम पे आसमानों से पत्थरों की बारिश नाज़िल कर दे या कोई शख्स अज़ाब फेंक दे। खुद ही मांग रहे हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए मेरे महबूब अज़ाब तो ये मांग रहे हैं लेकिन मैं नहीं देता, इसलिए नहीं देता कि इनके बीच में मक्का में तू भी तो रह रहा है, तेरी बरकत से मैं इनके सरों से भी अज़ाब हटा रहा हूँ। मुशरिकीन मक्का ने डिमांड की कि ये जो कोहे सफा है इसको सोने का बना दो तो हम मुसलमान हो जाएंगे। तो नबी ने हाथ उठाए, अल्लाह तेरे लिए क्या मुश्किल है, अगर लोगों को हिदायत मिल रही है और जन्नत में जाने वाले बन रहे हैं तो आप इस पहाड़ को सोने का बना दो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, जिब्रील आया और ये खबर लाया, अल्लाह कह रहे मेरे महबूब सोने का तो बना दूंगा, सोने का बन गया, उसके बाद अगर ईमान नहीं लाए तो पहले इनसे पूछो, अगर फिर नहीं लाए उसी पहाड़ को उठा के इनके सर पे मारूंगा, सख्त अज़ाब दूंगा। ये कबूल है? मोहम्मद अरबी की रहमत देखिए कोटा वालों, दुआ बदल दी, या अल्लाह सोने का बनाना टाल कर दे, इनके सरों से अज़ाब टाल दे। मुशरिकीन के लिए रहमत बनकर आए। हाँ, तुम मुसलमानों से नफरत करते हो और फतवे जेब में लिए फिरते हो कि ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं है, ये नबी को नहीं मानता, ये फातिहा को नहीं मानता। हालांकि हर मुसलमान हर नमाज की हर रकात में फातिहा पढ़ता है, हर कदा दुरूद नहीं मानता। अरे हर मुसलमान उस वक्त तक सलाम ही नहीं फेरता जब तक अपने नबी पर दुरूद न पढ़ ले। क्यों सियासत कर रहे हो दीन में? क्यों? हाँ, मोहब्बत को फैलाओ। राहत इंदौरी ने कहा फूलों का व्यापार करो, हाँ मोहब्बत को आम करो यार, ये नफरत का जमाना नहीं रहा है। तुम्हें मिटाने के मंसूबे बड़े बड़े पार्लियामेंट में बन रहे हैं, तुम अभी तक नहीं जागोगे, अभी तक नहीं समझोगे तो दास्तानों में भी दास्तान नहीं रहेगी तुम्हारी। इसलिए इन पे ध्यान न दे, कभी इस तरह के जुमलों पे कभी ना आया करें। मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करें, एकता पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। वो हम ईमान अमन से है, इस्लाम सलामती का नाम है, शांति का नाम है, सुलह आस्ती का नाम है। पड़ोसियों को संभालो। फरमाया ना, कोई भूखा इंसान है तो तुम मोमिन नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं। कोई तुम्हारे पड़ोस में भूखा इंसान सो रहा है तो तुम पक्के मोमिन नहीं हो सकते। फरमाया खुदा की कसम वो मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी दुखी हो। इसलिए जो है सबके लिए रहमत बनकर आए, माओ के लिए रहमत बनकर आए। ये भी सोशल मीडिया पे बकवास देखी होगी कि इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया। बताओ तो सही, वो इस्लाम ही तो है जिसने औरत के कदम में जन्नत रखी है। फरमाया औरत जब माँ बनती है तो जन्नत उसके कदमों में आ जाती है। इससे बड़ा मकाम और क्या? बेटी को इज्जत दी, बहन को इज्जत दी,
بہرحال سب کے حقوق بتائے. اب میں اسی بات کو مختصر شعر میں پیش کرتا ہوں. احمد مرسل فخر دو عالم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. جسم مزکا روح منور قلب مجلہ نور معطر قبلہ نمائے سجدہ گزارا شعلہ سینہ جلوہ پارا صبح بہارا جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم. او دائیو سنو تو صحیح. خلق خدا کا رائی آخر دین خدا کا دائی آخر جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لا متناہی جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون مقام موجود نہ ہوتے مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے فضائل جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن حق نے کیے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم. شرح علم نشرح و سینہ در پہ تجلی کا وہ گنجینہ جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا ایک خدا سے رشتہ جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سننے ارے سننے والا تو اب آ رہا ہے. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی اور پتھر برسائے چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. ستم کے عوض ان کو شفا دی طعن سنے اور نیک دعا دی زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی شریعت اور اسلام کے بھی خادم بن جائیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. سنا ہے یہاں علم کے بڑے ذوقین ہیں. بعض لوگ رہتے ہیں اور بچوں سے اندازہ ہوا کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ قرآن میں زال کتنی مرتبہ ہے. وہ بچہ تھا یا کمپیوٹر آپ نے کھولا تھا یہاں پر جو سارا بتا گیا. اب یہ حافظہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو فیوچر ہے مستقبل ہے بس تھوڑا سا اگر آپ دھیان دے دیں گے ان کو ایسا آل راؤنڈر بنائیں کہ اسی مجمع کے اندر سے علماء بھی پیدا ہوں گے مفسر بھی پیدا ہوں گے قراء بھی پیدا ہوں گے اور بڑی بڑی فقیہہ پیدا ہوں گی. لیکن انہی بچوں کے اندر ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسر بھی پیدا ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے وطن ہندوستان اور اپنے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.